السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج اپنی سیریز کا دوسرا ایپیسوڈ، اس کی دوسری قسط لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ دوسرے ایپیسوڈ کا عنوان ہوگا کہ خانہ کعبہ میں بت کیوں رکھا گیا۔ جیسا کہ الزام ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر مسلمانوں نے شیو لنگ چھپا رکھا ہے، اور اسے بڑے دھڑلے سے بیان کرتے ہیں۔ یوٹیوب وغیرہ پر جائیں آپ، اور جس ویڈیو کا میں نے حوالہ دیا تھا اس میں تو بے تحاشا بے حیائی کے ساتھ بیان کیا گیا۔ خیر، تو آج اس کی حقیقت جاننی ہے کہ واقعی کیا خانہ کعبہ میں مسلمانوں نے یا مسلمانوں کے بزرگوں نے یا کسی نبی نے شیولنگ چھپا دیا تھا۔ آج تک خانہ کعبہ میں وہ قید ہے، اور خانہ کعبہ میں آج بھی بت ہے اور لوگ اسی کی پوجا کرتے ہیں، نعوذ باللہ، وہاں جا کر۔ تو اسے جاننے کے لیے سب سے پہلے آپ کو خانہ کعبہ کی تاریخ جاننی پڑے گی۔ تاریخی کتابوں کے حوالے سے اگر گفتگو کی جائے تو خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے، انسانوں میں حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پہ کی تھی۔ آپ کے بعد دوسری تعمیر آپ کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام نے۔ اس کے بعد طوفان نوح آنے کی وجہ سے زمین پہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، تو خانہ کعبہ کا بھی نام و نشان ختم ہو گیا تھا۔ نیچے کی بنیادی کچھ چیزیں بچ گئی تھی، تو اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے اسی نشان کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہاں خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی فرمایا، کئی جگہوں پہ اس کا ذکر آیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جس جگہ کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے تھے، آج بھی وہ جگہ محفوظ ہے بنام مقام ابراہیم۔ تو خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنایا، اور پھر چونکہ عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہی بسا تھا، تو ان کی جتنی اولادیں ہوئیں، انہوں نے خانہ کعبہ کو مقدس مقام سمجھا، جیسا کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اور ایک زمانے تک اسے مقدس مقام سمجھا جاتا رہا۔ عرب میں بت پرستی نام کی بھی کوئی چیز نہیں تھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ تقریباً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے 2500 سال بعد، میں یہ کوئی ان کی طرح قصہ یا کہانی نہیں بتا رہا ہوں، جو بھی کہہ رہا ہوں اس کے تاریخی حقائق ہیں، اور انشاءاللہ اسکرین پہ آپ کو اس کے حوالے بھی مل جائیں گے۔ تقریباً 2500 سال بعد، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے 2500 سال بعد خانہ کعبہ میں، بلکہ یوں کہیں عرب میں بت پرستی شروع ہوئی۔ اس کا واقعہ یہ تھا کہ وقتاً فوقتاً ایسا ہوتا تھا کہ باہر کے لوگ آ کر عرب میں حملہ کرتے، خاص کر مکہ پر حملہ کرتے تھے، اور جو خانہ کعبہ کے متولیان وغیرہ ہوتے، خاص کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے ہوتے تھے، ان سے لڑتے جھگڑتے، اور اگر جیت جاتے تو انہیں باہر نکال دیتے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ عرب اور عرب کے آس پاس کے ممالک خانہ کعبہ کی وجہ سے، ممالک کے لوگ اسے اپنا مرکز سمجھتے تھے مکہ کو، اور اکثر آنا ہوتا تھا، کم از کم سال میں ایک بار میلہ تو ضرور لگتا تھا حج کے موسم میں، اور حج ہوتا آیا ہے۔ حج آج کی چیز نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حج کا حکم ہوا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا تھا، اور اس زمانے سے حج ہوتا آیا ہے، تو لوگ سال میں ایک بار حج کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ تو کچھ ایسا ہی ہوا، تقریباً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے 2500 سال بعد ہوا یہ کہ ایک قبیلہ بنو خداعہ نام سے، انہوں نے حملہ کیا، اور جو خانہ کعبہ کے ذمہ داران، خدام، متولیان تھے، انہیں وہاں سے بھگا دیا اور خود قابض ہو گئے۔ تو ان میں ایک شخص تھا جس کا نام عمرو ابن لحی ہے، آپ تاریخ کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ خانہ کعبہ کا متولی بنا، یہ چونکہ دوسری قوم سے تھا، دوسری قومیں اپنے اپنے اعتبار سے بت کی پوجا بھی کرتی تھی، اور بھی الگ الگ مجاز تھا ان کے یہاں، لیکن مکہ میں خانہ کعبہ میں بت پرستی نہیں تھی۔ اس کا جانا شام ہوا، ملک شام جو آج سیریا ہے، اس نے وہاں دیکھا کہ کچھ لوگ بت کی پوجا کرتے ہیں، اسے بڑا پسند آیا۔ اس نے وہاں سے 5 مورتیاں اٹھا لی، جن میں سے ایک کا نام ود، دوسرے کا نام یعوق، تیسرے کا نام یغوث، چوتھے کا نام سواع، اور 5ویں کا نام نصر تھا۔ اور اسے لانے کے بعد اس نے خانہ کعبہ میں نصب کر دیا، اور ان کے بعد لوگ
کبھی تعظیم کرنے لگے، احترام کرنے لگے، اور آہستہ آہستہ اس کی پرستش شروع ہو گئی۔ ان 5 بتوں کے علاوہ اور بھی بت خانہ کعبہ میں تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ان کے بارے میں جو تاریخی روایتیں ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ عرب کے لوگ، خاص کر مکہ کے رہنے والے، اولاد اسماعیل جو تھے، ان لوگوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، تو ان میں جو نیک اور بزرگ یہ لوگ جسے سمجھتے تھے، اس کی موت کے بعد اس کی ایک مورتی بنا لیتے اور تعظیم و احترام کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی جانب سے اسے خانہ کعبہ میں نصب کر دیتے۔ تو اس طریقے سے تقریباً 360 بت نصب ہوئے، اور جب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ میں بت توڑے تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی مورتی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی مورتی تھی، چونکہ یہ انہی کی اولاد سے تھے تو انہوں نے ان کی بھی مورتیاں بنا رکھی تھی۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مورتیوں کو توڑ پھینکا۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی مورتی بنی ہوئی تھی، حضرت مریم کی بھی مورتی بنی ہوئی تھی، لیکن کیا اس کا تعلق کسی طرح ہندوازم سے ہے؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کوئی تصور ہے ان کے یہاں؟ ان کا کوئی نام ہے ان کے یہاں؟ نہیں۔ تو یہ مورتیاں وہاں پر تھی، اور فتح مکہ کے موقع پر حضور نے ان تمام مورتیوں کو باہر نکال کر پھینکوا دیا۔ اس کے بعد سے آج تک خانہ کعبہ میں کوئی مورتی نہیں رکھی گئی، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک نہیں رکھی جائے گی۔ تو اس کو یہ کہنا کہ شیو لنگ، آج جو خانہ کعبہ ہے اس کے اندر بھی لوگ جاتے ہیں، سال میں ایک آدھ بار آنا جانا ہوتا ہے، دروازہ کھولا جاتا ہے، اندر بالکل کلین ہے، اور بعض جگہوں میں تو اس کی تصویریں بھی انٹرنیٹ پہ ملتی ہیں، اندر کچھ بھی نہیں ہے، وہ خالی ہے، صاف و شفاف ہے۔ ارے بھائی، مسلمانوں کو کیا پڑی ہے کہ وہ آپ کے شیو جی کو قید کرنے جائیں گے؟ ہمیں کسی کے خدا یا کسی کے معبود سے کیا مطلب ہے؟ ہم صرف اپنے خدا کو پوجتے ہیں، ہم ایسا کیوں کرنے جائیں کہ آپ کے خدا، آپ کے معبود یا آپ کے کسی دیوتا کو وہاں خانہ کعبہ میں پکڑ کر قید کر دیں؟ یہ سب جاہلانہ باتیں، خالص جاہلانہ باتیں۔ جتنی باتیں میں نے کہی ہیں ان کا تاریخی تعلق ہے، اور جو باتیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں ان کا تو قصے کہانیوں کے علاوہ اور کوئی وجود ہے نہیں، صرف قصے اور کہانیاں سنتے ہیں، سناتے ہیں، کبھی ویڈیو کبھی آڈیو بنا کر کہیں وائرل کر دیا۔ تو خانہ کعبہ میں کوئی بت نہیں ہے، ہاں بتیں تھیں، مورتیاں تھیں، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نکال پھینکا، اور ان مورتیوں میں کوئی مورتی ایسی نہیں تھی جسے ہندو اپنا خدا یا معبود کہتے ہیں۔ وہ عربوں کے اپنے بزرگ لوگ ہوا کرتے تھے، اور خاص کر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہم الصلوۃ والتسلیم، ان کی مورتیاں ان لوگوں نے بنا رکھی تھی۔ اور کچھ عرب کے معزز حضرات یا ان کی نظر میں جو نیک اور مقربین بارگاہ تھے ان کی مورتیاں ہوتی تھی، ان کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ لہٰذا اس طرح کی افواہیں پھیلانے سے پہلے کم از کم ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی ثبوت مانگ لے تو ہم کیا کریں گے؟ ان کے پاس ثبوت نام کی کوئی چیز تو کبھی آج تک آئی ہی نہیں، تاریخ نام کی کوئی چیز ہے نہیں، بس بول دیتے ہیں 5 کروڑ عیسیٰ پورو، 2 لاکھ عیسیٰ پورو، 50,000 عیسیٰ پورو۔ اتنے دن پہلے لوگ تھے بھی نہیں زمین پہ یا نہیں، اس کی بھی کوئی تحقیق نہیں کرتا۔ تو اس طرح کی چیزیں اسلام میں نہیں ہے، اور نہ ایسی کوئی بات خانہ کعبہ سے متعلق ہے۔ خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ اس کا یہ کوئی مطلب نہ نکالے کہ اللہ اس میں رہتا ہے، نعوذ باللہ۔ بیت اللہ اس لیے، اللہ کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے حکم خاص سے وہ گھر بنایا گیا تھا۔ چونکہ مسلمان صرف ایک اللہ کی پوجا کرتے ہیں، اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے اور نہ دیکھ سکتے ہیں، تو کسی ایسی جگہ جمع ہونے کا حکم ہوا جہاں پر جمع ہو کر لوگ اجتماعی طور پر اپنے رب کو یاد کر سکیں، تو خانہ کعبہ بنانے کا حکم ہوا، اور حکم ہوا، اللہ نے فرمایا اذن فی الناس بالحج، لوگوں کو حج کا حکم دیجئے، یعنی سال میں ایک بار آئیں اور اجتماعی طور پر کچھ خاص ارکان ادا کر کے اپنے رب کو یاد کریں۔ یہی حج ہے اور یہی ہماری عبادت ہے۔ اس کا کہیں سے کہیں تک بت پرستی سے، مورتی پوجنے سے یا ہندوؤں کے رسم و رواج سے کوئی تعلق نہیں۔ آج بھی کوئی بھی تحقیق کر سکتا ہے، آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تاریخ کیا ہے اور خانہ کعبہ کے اندر کچھ ہے بھی یا نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔